بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت میں قصرۃ الزہرا جو پیلس ہے اس کے اندر موجود ہوں۔ ماشاءاللہ خوبصورت پیلس ہے۔ ناظرین، آج میں ماضی کا ایک شاندار شاہکار شہر جو فرام باٹم ٹو ٹاپ نئے سرے سے بنایا گیا، یعنی جس شہر کا وجود نہیں تھا اس کو تعمیر کیا گیا ٹاؤن پلاننگ کے تحت۔ یہ تو آج کی جدید دنیا کے اندر نئے شہر بنائے جا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر آپ اسلام آباد جو شہر ہے یہ نیا شہر ہے، تو یہ تو آج کے دور میں ہے، لیکن آج سے 1000 سال پہلے کسی شہر کو تعمیر کرنا تو یہ ایک عظیم شاہکار ہے، کارنامہ ہے۔ تو میری مراد ناظرین مدینۃ الزہرا جو قصرۃ الزہرا کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں، الزہرا اس کا مطلب ہے کہ شاندار، خوبصورت۔ جو اموی خلیفہ عبد الرحمن سوم تھا الناصر، اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام زہرا تھا، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ اس کی نسبت لگائی اور اس کو ایک محبت کا تحفہ دینے کے لیے اس شہر کو تعمیر کیا گیا، مدینۃ الزہرا، قصرۃ الزہرا۔ جو عبد الرحمن الصوم الناصر، یہ جو خلیفہ ہیں اموی، یہ 912 عیسوی سے لے کے 961 عیسوی تک خلیفہ رہے، اور انہوں نے یہ تعمیر اس کی شروع کی تھی 936 عیسوی میں، اور اس کی کمپلیشن ہوئی 940 میں۔ 4 سال کے اندر اس شہر کو تعمیر کر لیا، اور اس شہر کا محل وقوع قرطبہ کے مغربی سرحد پر جو اسپین میں واقع ہے وہاں پر اس کو تعمیر کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم کارنامہ ہے اس شہر کو بلڈ کرنے کا۔ اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت تھی کہ اس نے پھر اس کو اپنا شاہی محل بھی ڈکلیئر کیا تھا، اور اس کے در و دیوار اور اس کی جو شاندار عمارت تھی اور اس کا جو انفراسٹرکچر تھا، اس کے اندر ایک ویلکمنگ ہال تھا جس کو خیر مقدمی ہال کہا جاتا ہے، اور سرکاری دفاتر تھے، باغات، کارخانے، چھاونیاں، اور جو فوجی تھے ان کے گھر، اور جو سول سرونٹ تھے ان کے گھر، اور غسل خانے جو اس زمانے میں حمام جو بہت لگژری سمجھا جاتا تھا وہ تھے، اور لائبریریاں تھیں، ایک بہت بڑی جامع مسجد بھی تھی اور مساجد بھی تھیں چھوٹی چھوٹی۔ تو اس کی تعمیر کا اصل خیال سیاسی اور نفسیاتی تھا۔ خلیفہ کا وقار ایک نئے شہر کے قیام سے اپنی طاقت کی علامت کے روپ میں ظاہر کرنے کے لیے ضروری تھا، اس لیے اس کو تعمیر کیا گیا۔ دیکھا جائے تو جو سابق خلفاء اور بادشاہ انہی کی نقل تھی، لیکن اس سے زیادہ اپنے جو ان کے بڑے دشمن اور مخالفین تھے، شمالی افریقہ کے فاطمی، جیسے میں نے عرض کیا، اور ان پر اپنی برتری کا مظاہرہ بھی کرنا تھا۔ یہ اس طور پر اس محل کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ تو اس شاہی محل کو خلیفہ عبد الرحمن سوم کے بیٹے الحکم دوم نے 961 عیسوی سے لے کے 976 عیسوی کے دور حکمرانی کے دوران اور توسیع بھی دی، لیکن ان کی موت کے بعد جلدی یہ محل خلیفہ کا اصل رہائش گاہ نہیں رہا، یعنی جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی جو رہائش تھی اس نے وہاں سے منتقل کر لی، ان کے انتقال کے بعد وہاں سے منتقل ہو گئی، اور 1010 عیسوی میں یہ محل ایک خانہ جنگی میں تباہ و برباد ہو گیا، یعنی پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا سول وار میں۔ اس کے بعد یہ یوں ہی غیر آباد اور ویران چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر 1910 میں اس کے کھنڈر کو دریافت کیا گیا، اور کھدائی کے ذریعے سے اس شہر کی کچھ باقیات ملی ہیں۔ یہ ٹوٹل جو شہر تھا ناظرین 112 ہیکٹر میں تھا اس کا جو رقبہ ہے، لیکن صرف 10% حصہ ہی ابھی تک کھودا گیا ہے، اور اس کو جو بھی باقیات ہیں وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور میں آپ حضرات کو دکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس کی جو کھنڈر ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا شاندار یہ شہر تھا۔ پوری ٹاؤن پلاننگ ہے، اس ٹاؤن پلاننگ کو آپ دیکھیں کہ دنیا کے آج جو لیٹسٹ شہر ہیں ان سے کسی طور بھی کم نہیں ہے، یعنی اسٹریٹس اور اس طریقے سے جو ہے مساجد، لائبریری، ہاسپٹل،
اور کاری دفاتر اور محل اور اس طریقے سے جو ہے حفاظتی جو دستے تھے ان کے لیے یہاں پر ایک پورا دارالخدام بنایا گیا تھا، اور ایک بہت بڑی ایک انتظامی عمارت بیچ میں موجود تھی، اور لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے جو دنیا جہاں سے وفود آتے تھے ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے کھلی جگہ تھی، اور پھر باغات تھے، اور ایک بہت بڑی جامع مسجد تھی۔ تو لہذا ناظرین، یہ کثرت الزہرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے محلات بنے، لیکن وہ آج کھنڈر ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو سیوریج کا سسٹم تھا وہ انتہائی لیٹسٹ تھا، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو اٹیچ بات ہوتے ہیں سیوریج کا سسٹم، یہ اس کے اندر بہت تھا۔ پھر دوسرا اس کے اندر جو رننگ واٹر ہے، جو پانی کی جو ترسیل ہے، جو کس طریقے سے محل کے اندر اور گھروں میں، باتھ روموں میں، حماموں میں کس طریقے سے پانی پہنچتا رہے، اس کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا آبی نظام بنایا گیا تھا، جس میں بارش کا پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور قدرتی چشموں سے نکلنے والا پانی دور دراز علاقوں سے لایا جاتا تھا جو یہاں پہ چھوڑا جاتا تھا۔ یعنی پانی کا ایک وافر مقدار، ایک ذخیرہ جو ہے یہاں پہ جمع کیا گیا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ محل کی تعمیر کا ابتدائی دور بہت تیزی سے مکمل کیا گیا تھا، یعنی 936 سے 940 میں شروع ہو گیا تھا، یعنی 36 میں شروع ہو کے 40 میں ختم ہو گیا۔ پھر مسجد کا تعمیری کام 941 عیسوی میں پورا کیا گیا تھا۔ 945 عیسوی تک خلیفہ کے رہنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ اس کے باوجود تعمیری منصوبے کئی تبدیلیوں کے ساتھ کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ عبد الرحمن کا جو خیر مقدمی حصہ تھا، جہاں پہ وہ ویلکم کرتا تھا لوگوں کو، جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو مین سٹنگ ایریا تھا، وہ 953 سے لے کے 957 عیسوی میں بنایا گیا، اور ایک بہت بڑی عمارت تھی جسے جعفر کا گھر یعنی کہا گیا، جعفر کا گھر 3 گھروں کے اوپر بنایا گیا تھا۔ میناروں کا دربار تھا، 2 پہلی عمارتوں پر 950 عیسوی کے بعد کے سالوں کو بنایا گیا تھا۔ اوپری جو دربار تھا جسے دارالجند یا فوجیوں کا گھر کہا جاتا ہے، وہ بھی یہاں بنایا گیا تھا۔ تو لہذا ناظرین، ایک عظیم شاہکار ہے۔ آپ دیکھیں کثرت الزہرا یا مدینۃ الزہرا۔ آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ دیکھیں اتنی جلدی ویسٹرن ورلڈ نے کتنی ترقی کیسے کی۔ ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اٹلی سے ایک شخص تھا مائیکل، وہ آیا، ایک شخص تھا بطرس جو یہودی النسل تھا لیکن اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، وہ یہاں آیا، اس نے آ کے مسلمانوں سے علم حاصل کیا اور لے جا کر اٹلی کے اندر، یونان کے اندر، اور وہاں پر یہاں کی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری لے جا کر ان کے ترجمے کیے لاطینی زبان کے اندر، رومن زبان کے اندر، گریک زبان کے اندر، انگلش زبان کے اندر، اور جو مسلمانوں کا ورثہ تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے اپنی زبانوں میں منتقل کر کے، اور آج جو ہے وہ ملکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کی معیشت ان کے پاس ہے، تجارت ان کے پاس ہے، سیاست، اقتدار، اختیار ان کے پاس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علوم اور فنون جو مسلمانوں سے حاصل کیے تھے، ان سے آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم وہ ورثہ جو تھا وہ ہمارا آج ختم ہو چکا ہے۔ ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ سے یونائٹڈ کرے۔ یہ کثرت الزہرا سے میرا پیغام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔